ہم سے محبت کرنے والے روتے ہی رہ جائیں گے، ہم جو کسی دن سوئے تو پھر سوتے ہی رہ جائیں گے۔ میں اپنے آپ کو اتنا سمیٹ سکتا ہوں، کہیں بھی قبر بنا دو میں لیٹ سکتا ہوں۔ جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے ہم، اے زمین ایک دن تیری خوراک ہو جائیں گے ہم۔ کہتے ہیں کہ اردو شاعری میں عاشق و محبوب ہجر و وصال کے قصے سننے کو ملتے ہیں۔ دیکھا جائے تو اکثر شاعروں کا کلام اسی فہم و خیال کے ارد گرد گھومتا ہے، لیکن اردو ادب کا ایک شاعر جسے آپ دیکھیں گے ایک ماں کے جذبات بیان کرتے ہوئے، ایک باپ کے جذبات بیان کرتے ہوئے، جس نے خود کہا ہے کہ غزل وہ صنف نازک ہے جسے اپنی رفاقت سے وہ محبوبہ بنا لیتا ہے، میں بیٹی بناتا ہوں۔ ماں سے اپنی محبت انہوں نے اس طرح بیان کی، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے ماں دیکھی ہے۔ آپ ان کے کچھ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، اس طرح میرے گناہوں کو دھو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے۔ کیا بات بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا۔ کیا کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا، کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا، اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راکھی کون باندھے گا۔ 14 جنوری سال 2024 کو لمبی بیماری کے چلتے پی جی آئی اسپتال لکھنؤ میں منور رانا صاحب انتقال کر گئے۔ اردو ادب کے اس عظیم خسارے کو خیر آباد کے شاعروں نے بھی محسوس کیا اور انہیں خراج عقیدت بھی پیش کی۔ منور رانا صاحب کا انتقال اردو ادب کے لیے، اردو شاعری کے لیے یہ بہت بڑا ایک نقصان ہے۔ حالانکہ وہ کافی عرصے سے بیمار چل رہے تھے، لیکن مشاعروں کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام تھا اور عہد ساز شاعر تھے منور رانا۔ انہوں نے جو مشاعروں کی شاعری تھی وہ الگ تھی، لیکن جو ان کی واقعی ادبی شاعری تھی، لٹریری پوئٹری جو تھی، وہ بہت ہی شاندار پوئٹری تھی۔ جیسے کہ مجھے ان کے کچھ اشعار بہت پسند ہیں کہ ان کا ایک غزل کا مطلع ہے کہ پیروں کو میرے دیدہ تر باندھے ہوئے ہے، پیروں کو میرے دیدہ تر باندھے ہوئے ہے، زنجیر کی صورت مجھے گھر باندھے ہوئے ہے، ہر چہرے میں آتا ہے نظر ایک ہی چہرہ، لگتا ہے کوئی میری نظر باندھے ہوئے ہے۔ یہ منور رانا کی شاعری تھی، اور منور رانا والی آسی صاحب کے شاگرد تھے۔ کئی بڑے مشاعروں میں ہماری ان کے ساتھ میں ملاقاتیں بھی رہیں، ایک ساتھ ہم لوگوں نے اسٹیج بھی شیئر کیا، لیکن ہم چونکہ مشاعروں سے زیادہ ایک اجتناب برتتے ہیں، بہت زیادہ ہم شرکت نہیں کرتے ہیں، اس لیے ملاقاتیں کم رہیں، لیکن آدمی اچھے تھے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے۔ چونکہ انتقال غم بہت ضرور ہے ہمارا، کیونکہ تمام مشاعروں میں ہمارا ان کا ساتھ رہا ہے، یا مہاراشٹر سے لے کر کے دلی سے لے کر کے لکھنؤ کے تمام ایریا میں، کلکتہ میں ایک بار، اور لیکن وہ مستقل مشاعروں کے شاعر تھے۔ میں مستقل نہیں، میں نے 11 کتابیں لکھی ہیں الحمدللہ، اور یہ میرا ڈیووشن ہے ایک طرح کے کہ میں لکھنے میں زیادہ مصروف رہا۔ میرے تمام شاگرد ہیں، ان کی بھی کتابیں آ چکی، 12-14 کتابیں ان کی بھی آ گئی، ہاں الحمدللہ۔ بہرحال اس موقع پہ ہمیں بے حد ملال ہو رہا ہے کہ میرا ایک ساتھی چلا گیا ہے، اور اب ان کے لیے ہم لوگ دعا بھی کر رہے ہیں، آج اتنے لوگ ہم بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت عطا فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، کیونکہ وہ مستقل سچائی کے لیے لڑتے رہے۔
منور رانا اردو دنیا کے بہت ہی مقبول شاعر تھے، اور میرے لیے اس لیے بھی اہمیت کے حامل تھے کہ جب میرا شاعری کی طرف رجحان ہوا تو منور رانا ہی وہ پہلے شاعر تھے جن کا کلام مجھے بہت زیادہ یاد تھا، اور منور رانا کے انتقال پر بہت زیادہ افسوس ہوا۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ ان کا ایک شعر انہی کی نظر کرتے ہیں کہ بہت دن رہ لیے دنیا کے سرکس میں تمہیں رانا، بہت دن رہ لیے دنیا کے سرکس میں تمہیں رانا، چلو اب اٹھ لیا جائے تماشا ختم ہوتا ہے۔ نہایت افسوس کا یہ موقع ہے کہ آج ہمارے بیچ جناب منور رانا صاحب نہیں رہے۔ وہ ایک بے باک ڈیڈر شاعر تھے جو اسٹیج پر کہتے تھے، کھل کر کہتے تھے، اور ان کی کمی اردو دنیا کے لیے بہت خسارہ ہے۔ میں ان کی مغفرت کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں، اللہ انہیں مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ منور رانا صاحب کے انتقال کی خبر آتے ہی عجیب ایک دھکا سا لگا میں، اور بہت افسوس ہوا۔ بہرحال موت برحق ہے، سب کو آنی ہے، لیکن منور رانا جیسی عظیم ترین شخصیت، بہترین شاعر تھے جنہوں نے اردو ادب کی بڑی خدمت کی ہے، اور ان کے جانے سے ایک خلا رہ گیا ہے، اور خلا باقی رہ گیا ہے، اور اس کی بہت کمی رہے گی، بہت یاد آئیں گے۔